اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لائے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور تقدیر پر ایمان لائے، حضور نے یہ فرمایا، اور اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ اس حدیث پاک میں ایمان کے لحاظ سے چار مرکزی چیزیں، ویسے تو بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو مرکزی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان مرکزی چیزوں میں سے چار مرکزی چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا ذکر یہاں پر فرمایا کہ اللہ الہ الا اللہ، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یاد رکھیں، پہلے میں اس کو پڑھ دوں دوبارہ سے، معبود نہیں، اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بَعَثْنِي بِالْحَقِّ، فرمایا کہ وہ یہ مان لے، اس پر ایمان لے آئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ چار مرکزی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود معنی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ازلی ہے، ابدی ہے، حی ہے، قیوم ہے، غیر حادث، غیر مخلوق، قائم بالذات ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کو معبود ماننا یعنی لائق عبادت ماننا، اور یہ ماننا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی بالکل بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ مان لینا، یہ پہلی چیز ہے مرکزی چار چیزوں میں سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، توحید۔ کیا چیز؟ توحید، اللہ کو اکیلا ماننا، اس کی ذات میں، صفات میں، خصوصی طور پر یہاں پر جو ذکر ہے کہ اس کو لائق عبادت جاننے کے لحاظ سے یہ جاننا کہ وہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعض لوگ یہاں پر توحید کے لحاظ سے پہلے بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت فتنوں کا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں ایک جگہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ فتنے آپس میں ایسے بنے ہوئے ہوں گے جیسے ٹاٹ یا بوریا بنا ہوا ہوتا ہے، سوت یا دھاگوں سے ٹاٹ یا بوریا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی فتنے ایک دوسرے کے اندر یوں جیسے دھاگے ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، فتنے ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہوں گے،
جب دیکھیں گے نا کہ وہ جو دھاگے کی تند ہے اس کو کسی طرف سے ہلائیں گے تو کسی اور جگہ سے حرکت ہوگی، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ دھاگا وہاں جا رہا ہے، یہ جو چیز ہے وہاں اس کا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے جو فتنوں کے تعلق ہیں وہ بھی بعض اوقات نظر نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے فتنے لا تعداد ایک دوسرے سے ٹاٹ اور بوریے کی طرح بنے ہوئے ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے فتنے ہوں گے۔ تو یہاں توحید سے متعلق ایک فتنہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہوئے تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو ہے توحید کے خلاف کر دیا، یعنی آپ نے شرک کر دیا۔ اس طرح زیارت قبور کو، زیارت مزارات پر جانے والوں کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صلاۃ و سلام پڑھتے وقت بھی بعض اوقات اسی چیز کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر یعنی کسی بھی طرف اس نیت سے چلے جانا کہ ہم قبور پر فاتحہ ہی پڑھ آئیں تو اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ شرک کے زمرے میں گردان لیا جاتا ہے۔ اور اب یہ فتنے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہمارے لوگ جو صورت کے لحاظ سے سنی رہ گئے ہیں، ہمارا بہت سارا طبقہ صورت کے لحاظ سے، وگرنہ ہمارے توحید و رسالت سے متعلق جو نظریات اور عقائد تھے وہ عقائد و نظریات اب صرف اور صرف کامل بزرگوں کے آستانوں پہ ہی پائے جاتے ہیں، خانقاہوں پر، اور وہ بھی کون سے بزرگ؟ کامل بزرگوں کی خانقاہوں پر، رسمی خانقاہوں پر نہیں، یا وہ ایسے مدرسے جو واقعتاً عقائد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وگرنہ اب ذرا ذرا سی چیزوں کو خلاف توحید اور شرک قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس بندے نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو شرک اور توحید سے متعلق میں بہت سارے بیانات اس درس حدیث کے تحت آپ کو بہت سارے دروس دے چکا ہوں، بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں۔ تو اب توحید کے بعد دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرکزی فرمائی وہ ہے رسالت کا اقرار اور اس کی تصدیق۔ فرمایا کہ اس چیز کا اقرار کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا حضور نے؟ کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، حضور نے فرمایا۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ حضور کو اللہ کا رسول بھی جاننا اور پھر ساتھ یہ جاننا کہ حضور جو کر رہے ہیں اللہ نے جو ان کو دے کر بھیجا ہے، صاحب کتاب بنایا، قرآن بھی عطا فرمایا، اس کے ساتھ حق کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ کے جو عمل ہیں، جس چیز پر بھی آپ کا عمل ہو، یا آپ کی مبارک گفتگو ہے، یعنی آپ کی تقریر مبارک، آپ کا عمل مبارک، یعنی جو حدیث کی مختلف صورتیں ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں حق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو صحیح سمجھنا، اسی حق کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جو ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا جانا، اسی کے تحت سمجھنا کہ حضور جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اگرچہ وہ عمل سمجھ میں نہ بھی آئے۔ اب یہاں پہ ایک نسخہ کیمیا کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس نسخے کو محبت رسول کہتے ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوگا نا، وہی شخص، وہی عاشق، وہی حضور کا امتی حضور کے ہر عمل کو حق جان سکتا ہے۔ عشق، محبت ایک ایسی چیز ہے جو محبوب پر کبھی اعتراض کرنے نہیں دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا ایک لحاظ سے تو اصل ایمان ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اور کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام جہان والوں سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو
تو ایک لحاظ سے تو یہ محبت رسول اصل ایمان ہے، ایک طرف تو اصل ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں دوسری طرف یہ محافظ ایمان ہے، اصل ایمان بھی اور محافظ ایمان بھی حضور کی محبت ہے۔ کس طریقے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل بھی فرمائے تو عشق سر تسلیم خم کرے گا، عشق اسے درست سمجھے گا، عشق اسے سمجھے گا کہ حضور نے جو کچھ بھی کیا ہے بلا شک و شبہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ بات ہے، بعض عمل پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا، اور عشق جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہی اس بات کا ایمان کا محافظ بھی ہے اور ایمان کی حقیقت بھی، اصل ایمان بھی ہے۔ تو اب ذرا ایک دو واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کو سمجھا، جن کے بارے میں آیہ مبارکہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو میری آیتوں پر اوندھے ہو کر نہیں گرتے، یہ اس کو سمجھ کر مانتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیے ان سمجھنے والوں کا بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا سردی کا موسم ہے، نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور درود پاک بھی پڑھیں۔ تو وہ جو سمجھ کر ایمان لائے ہیں، اور سمجھنا ان کا ایک علمی لحاظ سے تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ خود سمجھیں گے تو آگے امت کو سمجھائیں گے، کیونکہ یہی صحابی ہیں نا جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اب چونکہ لوگوں نے ان کی پیروی کرنی تھی تو یہ تقاضا بھی تھا کہ یہ ہر چیز کو نہ سمجھ آنے والی چیز کو بھی سمجھ لیتے، اس لیے کہ انہوں نے آگے امت تک پہنچانا تھا، یہ امانت دار تھے فیوز و برکات مصطفیٰ کے بھی، اور علم مصطفیٰ کے بھی، اور حکمت مصطفیٰ کے بھی، تمام علوم انہوں نے پہنچانے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ وہ سمجھنے والے اور آگے امت کو سمجھانے والے، ہر چیز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت کے ساتھ سوالات پوچھ کر پھر اس عمل کو مکمل سمجھنے والے، تاکہ کل کو آنے والا کوئی سائل ہمارا کوئی شاگرد لاجواب نہ ہو جائے، اسے کما حق کا ہو مدلل جواب ہم سے حاصل ہو، تاکہ وہ اگلوں تک پہنچائے۔ یہ دین کے محافظ اور دین کے پہرے دار۔ لیکن یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا حق جانتے ہیں اور کتنا حق مانتے ہیں، اور محبت کیسی، یہ سارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں یہ راستے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض عمل پاک جس کا کوئی معلوم نہیں وہ کیوں تھے، انہوں نے وہ بھی اپنائے، جس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں میرے دوستو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ عمل کیوں ہے، انہوں نے وہ عمل بھی اپنائے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اس قسم کے واقعات منقول ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ سے کچھ دور تشریف لے گئے، وہاں پر ایک حوض تھا، حوض سمجھتے نا جہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے یا پہاڑوں سے آیا پانی اکٹھا ہوتا ہے، حوض تھا۔ اس حوض پر جا کر آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اس کے ساتھ چونکہ پہاڑ تھا، ایک بڑی چٹان تھی، اس چٹان سے اپنے گھٹنے کو رگڑا، وضو فرمایا، مسکرائے، چٹان سے گھٹنے کو رگڑا۔ تو اب یہ تین عمل، یعنی وضو کرنا، پھر گھٹنے کو رگڑنا اور مسکرانا، یہ تین چیزیں، یہ تین عمل کیا آپ نے۔ تو خادم جو تھا اس نے سوال کیا، اے امیر المومنین، آپ نے جو یہ عمل ابھی فرمایا ہے مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، نہ یہ عمل سمجھ میں آیا، چلیں وضو تو یہ ہے کہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، دیکھیں نا، وضو تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وضو پر وضو نور علی نور ہے،
نور علی نور ترجمہ کیا ہے کہ نور پر نور ہے. وضو تو ایک ایسی چیز ہے جو نور پر نور ہے، لیکن ابھی ساتھ جو گھٹنا مبارک رگڑا پھر مسکرائے، تو یہ دو چیزیں تو ہیں جس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. اور کلہم بھی، جتنی چیزیں ہیں یہ کل چیزیں، تینوں کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی. کیوں؟ وضو تو مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتا تھا. وضو تو جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں یا مدینہ طیبہ کی کسی بھی جگہ میں وضو ہو سکتا تھا، یا آپ جہاں بھی مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے وہاں خادم کو آپ فرما سکتے تھے کہ لوٹا پانی سے بھر کر لے آؤ، میں نے وضو کرنا ہے. تو یعنی دو نہیں، میں یہ کہتا ہوں تینوں چیزیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں جا کر وضو کرنا، پھر گھٹنے کو رگڑنا، پھر ساتھ جو ہے میرے دوستوں مسکرانا، تینوں چیزوں کی وجہ پتہ نہیں چل رہی. تو خادم نے سوال کیا، سوال اس نے درست کیا کہ امیر المومنین اس کی وجہ پتہ نہیں لگ رہی، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہاں تشریف لائے، وضو کیا، گھٹنا رگڑا، مسکرائے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا معلوم مجھے بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم. بس میں نے تاجدار رسالت کو، میں نے آمنہ کے لال کو، میں نے محمد مصطفیٰ کو، میں نے خاتم النبیین کو، میں نے رحمت للعالمین کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا. حضور یہاں پر تشریف لائے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں پر وضو فرمایا اور اپنے گھٹنے کو رگڑا اور مسکرائے. فرمایا چونکہ میرے محبوب نے یہ عمل کیا تھا لہٰذا میں نے بھی اسے ایسے ہی کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء کرام کو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی عمل فرمائیں وہ حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی درست ہے، اور میرے دوستوں پتہ نہ لگے کہ کیا کیا تب بھی درست ہے، اور عقل میں نہ آئے تب بھی درست ہے. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ عقل میں نہ آئے تب بھی درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل ہے ہی کتنی، ہماری عقل ہے ہی کتنی. ہماری عقل تو میرے دوستو نہایت معمولی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بعض روایتیں مختلف بھی ہیں، لیکن ایک روایت ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو تخلیق فرمایا، عقل کو تخلیق فرمایا تو اس کے 100 حصے فرمائے، اس میں سے 99 حصے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے. پھر اس کے 100 حصے فرمائے، اور پھر اس میں سے جو 99 حصے تھے وہ جمی انبیاء کرام کو عطا فرمائے، اور پھر جو ایک حصہ تھا پھر اس کے 100 حصے فرمائے، اور پھر ان میں سے 99 حصے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، جو متبرک مبارک ہستیاں ہیں ان کو. پھر ایک حصہ بچا، اس کے 100 حصے فرمائے. پھر اس میں سے 99 حصے عقل مندوں کو، دانشوروں کو، جو میرے دوستو علم رکھنے والے ہیں ان کو، جو سمجھدار لوگ ہیں، عقلیں رکھنے والے، ان کو عطا فرمائے. پھر وہ جو حصہ بچا اس کو مخلوق پہ تقسیم فرما دیا. اور ان روایتوں میں تھوڑا تھوڑا رد و بدل بھی ہے، لیکن ایک چیز تو سب میں واضح ہے، اور ایک چیز تو سب سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس کے 99 100 حصے کر کے 99 حصے حضور کو عطا فرمائے. اب ہماری عقلیں کس پستی میں، اور عقل مصطفیٰ کی بلندی، عقل مصطفیٰ کی بلندی، وہ عقل پاک کہ جس کو 99 حصے حاصل ہوئے، اور جس کے ایک حصے میں سے 99 حصے انبیاء کو عطا فرمائے، اس عقل پاک کا کیا حال ہوگا؟ آج تک تو سائنس حضور کی سنت کی خوبیوں میں محوے، میرے دوستو میں یوں کہوں سرگرداں ہے، ابھی تو منزل تک پہنچنا چاہتی ہے، ملتی نہیں، اس لیے کہ خوبیاں لکھتی جاتی ہے، پھر جناب دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، دوبارہ لیبارٹریاں رپورٹ دیتی ہیں، پھر خوبیاں اور بڑھ جاتی ہیں، پھر اسی عمل پاک میں مزید آگے ترقی کرتے ہیں، اس کی مزید تحقیق ہوتی ہے، یا مزید سینسیٹیو لیبارٹریوں میں اس عمل کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. یوں ہی یہ راستہ چل رہا ہے ترقی کا،
اور سائنس ابھی تک سرگرداں ہے، محو حیرت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے فوائد کا اوج اور کمال ابھی تک سائنس کو نصیب نہیں ہو سکا، ابھی تک پہنچ نہیں سکی اس جدید قسم کے آلات اور اس جدید قسم کے جدید جو دور ہے اور جدید قسم کے آلات اور سینسٹیو لیبارٹریوں کے باوجود اور علم کے کمال کے باوجود۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پاک پر عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، علم کو پھیلانے کے لیے تو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، علم کی ہر دفعہ ہر مرتبہ ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے ضرورت ہے، لیکن بعض عمل جو آپ نے فرمائے جو ہماری عقلوں میں نہ آتے ہوں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے وہ کیے ہیں۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس پر کی ہے، توحید اور رسالت تو آپ کو سمجھا دی تھی نا الحمدللہ، جہاں تک میری استطاعت تھی۔ تو اب یہ حق والی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ کیا ہے حق والی بات، کہ حضور کا ہر عمل حق، حضور کی ہر سنت حق، حضور کا ہر لفظ حق، حضور سے ہر روایت حق، اور جو حضور کا عمل دیکھا گیا وہ حق۔ میرے دوستو، جو ایسے اعمال فرمائے جیسے حضرت عثمان غنی یا ابو بکر صدیق نے بعض اعمال کیے یا دیگر صحابہ نے حضور کے، وہ عمل بھی حق۔ تو اللہ نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ چھوٹی جو درجے کے لحاظ سے چھوٹی ہیں حق کے معاملے میں، ورنہ حق تو یہی ہے کہ اللہ نے توحید دے کر بھیجا، اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اللہ نے وہ کچھ دے کر بھیجا تو فطرت سلیمہ ہے، جو طبعی فطرت ہے، اسی پر اسلام کو رکھ کے بھیجا، اس کو اسلام کا نام دے کر بھیجا۔ یہ ہے حق کے ساتھ بھیجنا، لیکن چھوٹی چیزیں بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، حضور کی رسالت کی گواہی، اور اس چیز کی گواہی کہ حضور حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، حق کے ساتھ تشریف لائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالموت، اور اس چیز پر بھی ایمان لانا کہ موت ایک دن ضرور آئے گی، اور موت کا آنا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس پر ایمان لانے کا بھی حضور نے فرمایا، کیونکہ یہ بھی مرکزی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا بالموت والبعث بعد الموت، اور اس چیز پر بھی ایمان لانا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہ زندگی دائمی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ دائمی سمجھتے ہیں؟ دائمی کہتے ہیں جو چیز مستقل چلتی رہے، جس کو دوام ہو، جو مسلسل ہو، جو پے ہم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائمی زندگی۔ جو مسلسل ہو، جس کا اختتام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دائمی زندگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی دائمی زندگی کے بارے میں حضرت علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یعنی فرمایا موت کو لوگ سمجھتے ہیں بھئی مر گئے، بس جی نعوذ باللہ بندہ ختم ہو گیا جی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اختتام ہو گیا جی۔ فرمایا نہ، یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ شام زندگی، اس عارضی زندگی کی شام ہے۔ عارضی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے سورج غروب تو ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، یہاں سے غروب ہوتا ہے تو کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ بندہ یہاں سے زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے، دائمی زندگی کا سورج اس کا طلوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہے یہ شام زندگی، اس عارضی زندگی کی شام ہے، اور صبح دوام زندگی، مستقل زندگی کی یہ صبح ہے، مستقل زندگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو موت ایک مرحلہ ہے عارضی زندگی کی شام کا، اور مرحلہ ہے دائمی زندگی کی صبح کا، دائمی زندگی کی کے آغاز کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 چیزیں فرمائی نا مرکزی ہے، اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ انکار کرے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد اٹھنا
یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس پہ ایمان لانا ایک بنیادی چیز ہے اور ضروری چیز ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور فرمایا اس چیز پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقدیر کی تفاصیل تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، آپ لوگ سن چکے ہیں، تو اس لیے یہ بھی سمجھنا کہ تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چار چیزیں مرکزی چیزیں ہیں۔ یہاں پر یہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ملحدین کہا جاتا ہے یا نیچری کہا جاتا ہے، دہریے، وہ لوگ ہیں جو مجموعی موت کے قائل نہیں۔ مجموعی موت کیا ہے؟ مجموعی موت ایک استعارہ ہے سمجھانے کے لیے، یعنی عالموں کی فنا، کائنات کی عالموں کی فنا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ جو فنائے دنیا ہے یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، اس چیز کا ان کو یقین نہیں ہے۔ تو فرمایا یہاں سے مراد یہ جو عالم کی موت ہے، فرمایا یہ بھی حقیقی ہے، تو اس موت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے جو فرمایا نا موت پر ایمان لاؤ، بالموت ویؤمن بالموت، موت پر ایمان لاؤ، تو فرمایا چونکہ عالم کی مجموعی موت بھی ہوگی، اور وہ موت کیسی ہوگی میرے دوستو کہ دنیا بھی ختم، اس کے بعد میں جنت کے اندر جو حور و غلمان ہیں موت انہیں بھی آئے گی۔ بات آپ سمجھے؟ جتنے فرشتے ہیں موت انہیں بھی آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ خضری، عمر خضری یعنی لمبی زندگی، حضرت خضر علیہ السلام نے جو جام حیات پیا ہے اور وہ زندہ ہیں، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ موت انہیں بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام جو سب کی روح قبض کرتے ہیں، موت ان کو بھی آئے گی، حتیٰ کہ جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جو دوزخ کا عذاب بھگتنے والے یعنی عارضی دوزخ میں ہیں۔ بھائی یاد ہے اس کے لیے میں نے کیا قرآنی قاعدہ بیان کیا تھا کہ داخلہ اور کیا تھا؟ خالدون، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جنت کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ دائمی رہنا اور عارضی رہنا۔ جو دائمی رہنے والے صرف وہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، جو ہم فیہا خالدون، وہ خلود والے بچ جائیں گے، دخول والے یعنی جن کا صرف عارضی داخلہ ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی جس وقت یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، عذاب بھگت کر بھی بعض لوگ جو جنت میں جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر جنت سے جائے گا، اور حضور نے فرمایا وہ گھسٹتا ہوا جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو چکے گا نا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی موت کو بھی طلب فرمائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ایک مینڈھے کی شکل میں اس کو بھی ذبح کر کے ختم کیا جائے گا، یعنی موت کو بھی بالآخر موت آ جائے گی۔ تو وہ ایک موت تو وہ ہے جو فردن فردن سب کو آنی ہے، الگ الگ سب کو۔ ایک موت میرے دوستو اس عالم کی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو عالم بالا والوں میں سے جو جاندار ہیں ان کو بھی آئے گی۔ صرف اللہ کی ذات اس وقت ہوگی، للہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر۔ اس دن اعلان ہوگا کہ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو غرور کیا کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ جو ہمیشگی کے دعوے کرنے والے، اور کہاں ہیں وہ جو زمین پر تکبر کیا کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جو متکبرین تھے۔ تو فرمایا آج اکیلا میں ہی ہوں، للہ الواحد القہار۔ تو ایک وقت وہ بھی آ جائے گا میرے دوستو کہ سب کو موت آئے گی، اور بالآخر اس موت کو بھی موت آ کر رہے گی۔ تو اس موت سے فردن فردن موت بھی مراد ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن آپ فرماتے ہیں اس سے عالم کی موت بھی مراد ہو سکتی ہے، جو عالم ناسوت کو فنا کیا جائے گا۔ آسمان جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور زمین جو ہے اس کے پہاڑ جو ہیں وہ اڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور دریا سوکھ جائیں گے۔ یہ سب بھی موت ہی کی ایک شکل ہے، جس کو قرآن پاک میں نام دیا گیا ہے کل من علیہا فان۔ یہ جو فان کا لفظ ہے نا بھائی، ہر چیز کو فنا ہے، تو اس کو استعارہ موت کا بھی دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد
یہ والی بھی یعنی جو عالم کی موت ہے، اس موت سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کو ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ دوبارہ سے ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ 4 چیزیں مرکزی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ان چیزوں کے اندر 4 میں سے عموماً توحید و رسالت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اگر بعض چیزوں میں وسوسے ہیں تو وہ آج سننے والوں کے دل سے ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ان 4 چیزوں کا خصوص فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست آئے سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ الحمد شریف۔